حضرت خواجہ بندہ نواز کے پوتے حضرت خواجہ گنج بخش کے عرس کی تقریب اور رسوم کا کامیابی سے اہتمام کیا گیا۔ کل بعد نماز عصر خدمت زیارت اور ختم قرآن کے ساتھ مراسم عرس اختتام کو پہنچا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز کے سدراز کے دوسرے فرزند سید شاہ یوسف حسینی عرف اصغر حسینی کے فرزند ہیں۔ آپ کا اسم مبارک سید شاہ ید اللہ حسینی ہے۔ آپ کا لقب حبیب اللہ و گنج بخش اور قبول اللہ ہے اور رکنیت ابو المرشد ہے۔ 15 جمادی الاخر 803 ہجری کو گجرات کی سرزمین کھمبایت میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس وقت حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز پٹن میں تشریف فرما تھے۔ پوتے کی ولادت کی خوشخبری سن کر خواجہ بندہ نواز کھمبایت تشریف لائے تو حضرت خواجہ گیسو دراز نے اپنی کتاب ہزار القدس جو تمام دینیات کی باتیں لکھتے لکھتے ایک چھوٹا سا نوٹ اس میں تحریر فرمایا کہ ای شب دو شنبہ، جیسے میرے گھر ایک پوتا ہوا ہے اور یہ اپنے وقت کا جہانگیر ہوگا۔ حضرت خواجہ گنج بخش کو اپنے دور میں خاصی تعلیم کے لیے حضرت خواجہ گیسو دراز نے اپنے قریب رکھا۔ یہاں 21 دن اگر ہے نا خدمت کرے گا یا چاہے گا تو اسے ہر مراد حاصل ہوتی ہے۔ یہ میرا خود کا تجربہ ہے۔ 22 ربیع الثانی 852 ہجری میں 49 برس کی عمر میں آپ نے اس دار فانی سے کوچ کیا۔ اسی مناسبت سے ہر برس 22 ربیع الثانی سے آپ کی عرس تقاریب کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز کی خانقاہ مبارک سے بڑے اہتمام کے ساتھ جلوس سندل روانہ ہوتا ہے۔ عرس تقاریب 3 دنوں تک چلتی ہیں۔ عرس میں شرکت کے لیے ہندوستان بھر سے مریدین اور معتقدین پہنچتے ہیں۔ میں گجرات کے شہر پالیتانہ سے آ رہا ہوں۔ تقریباً 40 سال سے میرا یہاں پر آنا ہوتا ہے اور یہ آستانہ بڑا فیضیاب ہے۔ یہاں پر جو لوگ مرادیں لے کر کے آتے ہیں، اللہ کے کرم سے ان کی ساری مرادیں پوری ہوتی ہے۔ ان کی جب یاد آتی ہے میرے پیر و مرشد سید شاہ قبول اللہ حسینی صاحب یاد آتی ہے، حضرت گنج بخش صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آتی ہے، اس یاد آتی ہے اور روح میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہی میرا سکون ہے، اول ابھی اور آخر کا، یہ سب میرا سکون ہے۔ آپ نے اپنی حیات میں ہی درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز کے احاطے میں اپنی گنبد تیار کروائی تھی، چنانچہ مزار مبارک اسی گنبد میں واقع ہے جو کہ روضہ منورہ خرد کے نام سے مشہور ہے۔ نیوز 18 اردو کے لیے گلبرگہ سے جواد میر کی رپورٹ۔ افغان طالبان اور ایرانی حکام کے مابین ایک مرتبہ پھر امن مذاکرات ہوئے۔ تہران میں ہونے والی یہ میٹنگ ایسے وقت میں ہوئی جب رپورٹوں کے مطابق واشنگٹن حکام افغانستان سے 7,000 امریکی فوجی واپس بلانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ طالبان کے وفد اور ایرانی نائب وزیر خارجہ کے درمیان تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ یہ ملاقات اتوار کے روز تہران میں ہوئی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان بہرام قاسمی نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ ان مذاکرات کا مقصد افغان گروہوں اور ایرانی حکومت کے درمیان بات چیت کو آسان بنانے میں سہولت دینا تھا۔ هیئتی از طالبان در تهران بود. مذاکرات مفصلی رو با معاون سیاسی وزارت امور خارجه داشتند. هدف اصلی این مذاکرات یافتن راهکار و یا زمینه‌هایی تسهیل کننده برای کمک و مساعدت به گفتگوهای بین گروه‌های افغانی و دولت این کشور برای پیشبرد روند صلح در افغانستان است۔ ایرانی حکام کی افغان طالبان کے ساتھ ملاقات کا اعلان ان رپورٹوں کے منظر عام پر آنے کے 2 ہفتے سے بھی کم عرصے میں ہوا جن میں بتایا گیا تھا کہ امریکہ افغانستان میں موجود اپنی عسکری طاقت کا تقریباً نصف یعنی 7,000 فوجی واپس بلا رہا ہے۔
افغانستان میں تعینات ایک امریکی کمانڈر نے ایک روز قبل کہا تھا کہ 7,000 امریکی فوجیوں کی واپسی امن معاہدے میں طالبان کی دلچسپی کو کم کر دے گی۔ تاہم طالبان کا موقف ہے کہ جنگ کے 17 برس بعد بھی بین الاقوامی افواج کی افغانستان میں موجودگی قیام امن کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ تہران میں افغان طالبان اور ایرانی حکام کے درمیان ملاقات مذاکرات کے دوسرے دور کی کڑی تھی۔ تہران میں سیکیورٹی ذرائع نے گزشتہ ہفتے اس امر کی تصدیق کی تھی کہ اس سے قبل بھی فریقین کے درمیان ایسے مذاکرات ہو چکے ہیں اور آئندہ بھی جاری رہیں گے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ ادھر بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے عام انتخابات میں دھاندلی کے حزب اختلاف کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ بنگلہ دیش کے عام انتخابات میں شیخ حسینہ واجد نے تاریخی کامیابی حاصل کرتے ہوئے مسلسل تیسری مرتبہ جیت درج کی، جبکہ اپوزیشن نے انتخابی نتائج کو مضحکہ خیز قرار دیا۔ بنگلہ دیش کے عام انتخابات میں مسلسل تیسری مرتبہ کامیابی کا پرچم بلند کرتے ہوئے بھاری جیت درج کرنے والی بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے اپوزیشن کے ذریعے لگائے گئے دھاندلی کے تمام الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ شیخ حسینہ کا کہنا ہے کہ انتخابات میں بے ضابطگیوں کے الزامات من گڑت ہیں۔ If there is any irregularities found by the election commission, all law enforcement agencies immediately they cancel the election. That election will be held afterwards. So we never encourage that. Sometimes something may happen, but immediately we take action. It is not acceptable. خیال رہے کہ پولنگ کے دوران پرتشدد واقعات میں متعدد ہلاکتیں بھی ہوئی تھیں اور کئی درجن پولیس اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ حزب اختلاف کی بڑی جماعت بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کے ایک مرکزی امیدوار کو چاقوؤں سے وار کر کے زخمی کر دیا گیا تھا۔ اپوزیشن کے جاتیہ اوکیا فرنٹ نامی اتحاد کے سربراہ کمال حسین نے انتخابی نتائج کے بعد حکمراں جماعت پر انتخابات میں دھاندلی کا الزام عائد کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ انتخابات کے نتائج کو کل عدم قرار دیتے ہوئے نئے انتخابات کرائے جائیں۔ جاتیہ اوکیا فرنٹ میں سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی بھی شامل ہے۔ خالدہ ضیاء کو ایک عدالت نے بدعنوانی کے الزامات کے تحت 5 برس جیل کی سزا سنائی تھی، جس کی وجہ سے وہ انتخابات میں حصہ لینے کے لیے نااہل قرار پائی تھیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ فی الحال اسی کے ساتھ اس بلٹن میں اتنا ہی۔ مزید تازہ خبروں کے لیے آپ لاگ ان کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ news18urdu.com پر۔ آداب۔